اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک دلیل دی گئی. اس دلیل کو دلیل تمانو کہتے ہیں. دلیل تمانو کا مطلب یہ ہوا اگر فرض کر لیا جائے کہ ایک معبود کے علاوہ دو معبود ہیں، تو اب ایک معبود کہتا ہے کہ یہ چیز حرکت میں ہو، اور ایک معبود چاہ رہا ہے کہ یہ ساکن ہو، ٹھہری ہوئی. اب یہ حرکت میں بھی ہو اور ساکن بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اجتماعی ضدین ہے اور اجتماعی ضدین محال ہے. ایک معبود کہہ رہا ہے کہ یہ گلاس جو ہے حرکت میں ہونا چاہیے، اور ایک معبود کہہ رہا ہے استھر ہونا چاہیے، ساکن ہونا چاہیے. اب یہ ساکن بھی ہو اور چل بھی رہا ہو، یہ اجتماعی ضدین ہے. متحرک بھی اور ساکن بھی ہو، یہ اجتماعی ضدین ہے، محال ہے. اچھا، ایک نے کہا ٹھہر اور ایک کہہ رہا چل. اب اگر یہ چلنے لگے تو گویا کہ دوسرا عاجز ہو گیا، جو عاجز ہو مغلوب ہوا وہ، اور مغلوب کبھی معبود نہیں ہو سکتا. اتنی پیاری دلیل ہے یہ، اس سے بہتر دلیل اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی اور کوئی نہیں ملے گی آپ کی. اس کو متکلمین دلیل تمانو کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے. پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ آپ کے ساتھ برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، بھلائی سے دیں. بہت سارے فسادات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آدمی جذبات میں آ جاتا ہے اور بجائے فائدے کے نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جی جی، نبی سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے، کیا دعا کیجئے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اللہ اکبر. اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے ہمزات سے. یہ حمزتن کی جمع ہے، حمزہ چھوٹی ہے سے حمزہ. حمزہ کہتے ہیں الطعن بالاصبع، انگلی سے ضرب لگانا، اسے تان، انگلی گھسانا کہیں پہ اسے. یہ ہے یہ حمز، الطعن بالاصبع. اور ایک ہوتا الدفع الشدید، زور سے اسے دھکا دینا، اس کو یہ ٹھہرا ہوا ہے زور سے اسے دھکا دینا اسے. یہ یا الضغط الشدید، زور سے دباؤ ڈالنا. جی، زور سے دباؤ ڈالنا، اس کو کہتے ہیں حمز. شیطان کیا کرتا ہے، اپنے وسوسوں کو انسان کے دل کے اوپر وارد کرتا ہے اور دباتا ہے اس کو، تاکہ دل ان وسوسوں کو قبول کر لے اور ان وسوسوں کے اوپر عمل کرے. تو میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے ہمزات سے. اسی وجہ سے مہماز کہتے ہیں عربی میں آنکس کو. آنکس یہ بھی اردو لفظ ہے. آنکس آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ہاتھی والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک ایسے لوہا رہتا ہے ایسے مڑا ہوا، ایسے ہاتھی ادھر ادھر اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہ آنکس رکھتے ہیں. جیسے ادھر ادھر ہوا آنکس مارتے ہیں ایسے، وہ ایسے اس کے اوپر ایسے رہتا ہے وہ، اس کو آنکس بولتے ہیں. عربی میں اس کو مہماز کہتے ہیں. تو شیطان ایسے ہی اپنے وسوسوں کے ذریعے دل کے اوپر آنکس مارتا ہے، مہماز مارتا ہے، تاکہ وہ چیز اس کے دل میں سرایت کر جائے. ہذا معنی مہماز، ہذا معنی حمزہ. تو میں شیطان کے وساوس سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں تیری. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور تیری پناہ چاہتا ہوں میں اے میرے رب کی وہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں، میرے پاس حاضر ہوں. کب؟ کس وقت؟ کسی چیز کو اگر حذف کر دیا جائے تو عموم مراد ہوتا ہے. جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تب بھی شیطان نہ آئے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تب بھی شیطان نہ آئے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی شیطان نہ آئے، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تب بھی شیطان نہ آئے، میں صدقہ کر رہا ہوں تب بھی شیطان نہ آئے، میں روزہ رکھ رہا ہوں تب بھی شیطان نہ آئے، میں زندگی میں رہوں تب بھی شیطان نہ آئے، موت سے ہمکنار ہوں تب بھی شیطان میرے پاس نہ آئے. کتنی جامع دعا ہے، دیکھیں نا. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، قرآن حکیم کی دعائیں بہت ہی جامع ہوتی ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. اس کے بعد فرمایا گیا کہ آدمی کے پاس جب موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دے. ہائے ہے، کیوں؟ کہتا لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں جو نیک اعمال میں نے نہیں کیے تھے وہ نیک اعمال کر کے آؤں. اللہ فرما رہا ہے
کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ وقائل، تین باتیں ہیں، میں ذرا ٹھہر کر اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ امام قتادہ کہتے ہیں کہ آدمی یہ تمنا نہیں کرے گا، ما تمنا ان یرجع الی اہل الارض ولا الی عشیرتہ، اپنے خاندان اپنے بال بچوں میں لوٹنا نہیں چاہے گا۔ دیکھو ابھی یہی ہے، پڑا ہوا ہے اب یہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ اب ملائکہ دکھ رہے ہیں، اور ملائکہ جب نظر آ جائیں تو آدمی بول نہیں سکتا اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، لیکن لوگوں سے بتا نہیں سکتا کہ کون لوگ میرے سامنے ہیں۔ اللہ ان سے یہی کہے گا، اے میرے رب مجھے لوٹا دے۔ اللہ فرمایا کہ کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا۔ قتادہ کہتے ہیں ما تمنا ان یرجع الی اہل الارض ولا الی عشیرتی، وہ یہ نہیں کہے گا مجھے میرے بچوں میں لوٹا دے، مجھے میرے خاندان میں لوٹا دے، مجھے میری عیاشیوں میں لوٹا دے، ایسا نہیں بولے گا۔ اس لیے لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے تو پوری زندگی موقع دیا گیا تھا، یہ اس لیے بتا دیا کہ ہوش میں آ جاؤ، یہ بتا دیا گیا تم کو، فرشتے دکھ گئے تو پھر یہ تمنا مت کرنا، اس لیے کہ تمنا قبول نہیں ہوگی۔ دیکھو یہ دنیا میں لوٹنے کے لیے اس لیے تمنا نہیں کر رہا ہے کہ میں بال بچوں میں چلا جاؤں، نیک عمل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس تمنا کر رہا ہے کہ میں چلا جاؤں۔ جواب میں کہا جا رہا ہے ہرگز نہیں، یہاں آنے کے بعد وہ واپس نہیں بھیجا جاتا۔ اور اللہ فرمائے نہ کلمۃ هو قائل، ایک بات ہے جو بول رہے ہو، کیا مطلب؟ اس بات اشارۃ الی انہ لو رد لعاد، اللہ فرما رہے خالی ایک بات ہے بول رہا ہے، اگر اس کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے پھر ویسے ہی کام کرے گا، یہ غلط کام ہی کرے گا یہ۔ اللہ اکبر، کلا انہا کلمۃ هو قائلھا، یہ اللہ کو معلوم ہے نا، اس لیے کہ جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سور پھونک دیا گیا، حضرت اسرافیل نے سور میں پھونک ڈال دیا، تو اب کہتے ہیں کہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی، فلاں بابا سے میری نسبت ہے، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں سید ہوں، میں شیخ ہوں، میں پٹھان ہوں، یہاں نسبتیں کام نہیں آئیں گی، ختم نسبتیں، جن کے اوپر تم فخر کرتے تھے ساری نسبتیں ختم۔ اور ولا يتساءلون، یہ سوال نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ سوال نہیں کریں گے کہ بھئی کچھ نیکیاں مجھے دے دو، پھنس گیا ہوں، میری سفارش کر دو ذرا، پھنس گیا ہوں، میرے گناہ لے لو میں پھنس گیا ہوں، سوال نہیں کر سکتے۔ آدمی کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس نے کوشش کی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ ماں بھاگی دیکھ کر کے، جس نے ہوش سنبھالتے کہ تو اسے سنبھالا ہے، باپ بھاگے گا جس نے اپنی پوری زندگی اس کی کامیابی کے لیے تج دی، سب بھاگ جائیں گے۔ بیوی جس کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، دیکھ کر کے بھاگے گی کہ کہیں میں نظر نہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر، کیسا دن ہوگا وہ۔ آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے۔